بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ باغ فدق کا حصہ بتا دیں، قصہ سنا دیں۔ باغ فدق کا قصہ ختم ہو چکا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ قوم تھی گزر گئی، جس نے جو کیا اس کو اس کا ثواب یا سزا، برا کیا تو سزا، اچھا کیا تو ثواب مل جائے گا۔ یہ قصہ ہو گیا ختم۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اتنی بات ہے، ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہل بیت کے حق میں ظالم نہیں تھے، وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنیں اہل بیت کے حق میں۔ کی اولاد کو واپس کیا، روشنی ڈالی ہے۔ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے یہ واعظوں کا بیان کردہ واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں پیش نہیں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا دن کھڑے رکھا اور یہ معاملہ ہوا۔ ایک مسئلہ سامنے آیا، اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اور وہ نقطہ نظر بالکل قرآن کے مطابق تھا۔ قرآن مجید نے خود اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی خیبر کے باغات وغیرہ تھے، ان کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخراجات، آپ کے گھر کے اخراجات، اور جو آپ کو دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہوتی تھی اس کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، یعنی حضور کی ذاتی ضروریات کے لیے یہ حصہ وقف تھا۔ یہ ذاتی ضروریات ظاہر بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پر فائز تھے اس کے لحاظ سے پوری کی جاتی تھی، اور منصب میں بھی دونوں چیزیں شامل ہو گئی تھیں، یعنی جو رسالت کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی آپ انجام دے رہے تھے، اور مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہو گئی تھی، تو اس میں یہ وقف کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس میں چونکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں اور اپنے اعزاء و اقربا کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک حصہ آپ کے اعزاء و اقربا کو مل جاتا تھا۔ بعد میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب یہ کس کی ملکیت ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ حضور کے خاندان کی ضرورتوں کے لیے، آپ کی ضرورتوں کے لیے وقف کیا گیا تھا، لہذا ریاست اس کا بندوبست کرے گی اور ضرورتیں جیسے پہلے پوری کی جاتی تھی ویسے ہی اب پوری کی جاتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ میری مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ، جس واقعے کو تاریخ میں فدق کے مطالبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس موضوع کو ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ایک رائے پہلی یہ پائی جاتی ہے کہ دیکھیے صاحب، یہ تاریخ کا ایک نازک ترین مرحلہ ہے، تو ہم عوام اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس مسئلے میں یا اس تنازع میں یا اس معاملے میں حق بجانب کون تھا۔ تو حضور، اگر آپ نے اسی بات کو معیار بنایا تو پھر آپ کو پورے مذہب اسلام کی حقیقت سے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اسلام سے بہت پہلے اس بات پہ حق بجانب ہو گئے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے مد مقابل ابلیس کے درمیان جو تنازع ہوا اس میں آپ نے تائید حضرت آدم کی تھی، ابلیس کی نہیں کی تھی۔ آپ نے تائید حضرت نوح کی تھی، نوح کے بیٹے کی نہیں کی تھی۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا، نمرود کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کو حق بجانب کہا تھا، فرعون کو حق بجانب نہیں کہا تھا۔ تو اس لیے آپ نے مذہب اسلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں آپ کے پاس ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہاں ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا۔ آپ نے اس معاملے کو متنازع اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ اس معاملے کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ہم ان گفتگو میں کوشش کریں گے کہ آسن انداز میں اور ایک مواضع حسنہ کے ساتھ تمام برادران اسلامی کی توجہات اس اہم ترین موضوع کی جانب مبذول کروائی جا سکے۔ دیکھیں، یہ تنازع، یہ مسئلہ دور رسول کے بعد ہوا، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اہل سنت کتابوں کے حوالہ جات بھی موجود ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس واقعہ کی حقیقت بالکل غلط ہے، اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس واقعے کی صحت سے انکار نہیں کیا گیا، اس واقعے کی
حقیقت سے انکار نہیں کیا گیا، یہ لکھا گیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا لیکن اس کے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنی مرضی کے نتائج آپ کے ذہنوں پہ مسلط کریں، کیونکہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کے ہاں یہ قانون پایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیں گے، اس کے بعد چاہے تم شکر کرو اور چاہے تم کفر کرو۔ لہٰذا ان مجالس میں ہم کوشش کریں گے کہ مکتب تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم آپ کو ہدایت کے رستے کی جانب مبذول کروائیں کہ اصل رستہ، حق کا رستہ کس کا رستہ ہے۔ اب یہ تنازع جو تھا یہ دو شخصیات کے درمیان تھا۔ آج امت مسلمان کو پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں ایک طرف رسول کی بیٹی ہیں اور ایک طرف رسول کے صحابی ہیں۔ چاہے بنت رسول ہے یا صحابی رسول ہے، دونوں کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، لفظ رسول، یعنی کہ ہم نے مرکز رسالت مآب کی ذات کو لیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت صحابہ کی بھی ہے اور رسول کے ساتھ نسبت رسول کے خانوادہ اور رسول کی اہل بیت کی بھی ہے۔ تو پہلے ہمیں اس واقعہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں شخصیات کی نسبت اگر رسول کے ساتھ ہے تو رسول کی زندگی میں ان دونوں شخصیات میں رسول سے زیادہ قریب تر کون تھا۔ جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس میں رسول کی بیٹی وہ رسول کی دختر ہے جس کے لیے خدا سورہ کوثر کو بھیج رہا ہے۔ یہ وہ پاک شہزادی ہے جس کے احترام میں رسالت مآب ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پاک شہزادی ہے جس کے بارے میں رسول بضعت و منی کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہے جس کے لیے رسول سیدۃ النساء العالمین کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہے جسے رسول جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ تو لا تعداد احادیث ہمیں جناب سیدہ کی شان میں رسالت مآب کی زبان اطہر سے جاری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ہم مرکز رسول کی ذات کو بھی سمجھیں گے تو ہمیں رسول کی ذات کے سب سے قریب تر جو شخصیت نظر آ رہی ہے وہ بیوی نظر آ رہی ہے، بے شک وہ پاک شہزادی نظر آ رہی ہے۔ اب دوسرا مطالبہ یہ کر دیا جاتا ہے، دوسرا سوال یہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام اس چیز کا مطالبہ کرتے جو دنیا میں ان کی نظر میں حقیر ہے۔ یہ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خانوادہ رسول نے کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہ دی۔ مولا امیر المومنین کے خطبات اس بات پہ شاہد ہیں کہ وہ دنیاوی مال کی لالچ اور حریص کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ سوال یہاں پر بچوں کو پریشان کرنے کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جو دنیا کو چھوڑ چکے ہوں، جو دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہوں، جو مال دنیا کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جاگیر کا مطالبہ کریں۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن سے سوال کے اس بت کو ہمیشہ کے لیے توڑنے لگا ہوں کہ یہ مسئلہ جاگیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ ایک پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ کسی مالیت کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں درہم و دینار کی وقت نہیں تھی، یہ مسئلہ اصل میں اسلام کی صداقت کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ اصل میں قرآن کی طہارت کا مسئلہ۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے کہ ایک جاگیر کا مطالبہ اسلام اور قرآن کی صداقت کا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ تو صاحبان جو مطالبہ کر رہی ہیں وہ عام مستور نہیں ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، اور قرآن نے ان کی شان میں آیہ تطہیر نازل کی ہے، اور قرآن اس سے پہلے یہ اعلان کر چکا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہوا ہے۔ اور جو مذہب امامت کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت میں جناب سیدہ شامل ہے۔ اگر اہل بیت میں جناب سیدہ شامل ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا اعلان کر چکا ہے کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو میں نے دور رکھا ہوا ہے اور انہیں ایسے پاک رکھا ہوا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب اگر وہی بیوی جس کے بارے میں خدا قرآن میں گواہی دے چکا ہے طہارت کی، وہ بیوی اگر کسی سوال کرتی ہیں، اگر کسی جاگیر کا مطالبہ کرتی ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جاگیر ان کی نہیں تھی اور ان کا مطالبہ حقیقت میں مبنی نہیں تھا، تو صاحبان یہ بات صرف اور صرف ایک جھگڑے کی طرف نہیں جائے گی،
اب میں بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا خطرہ اسلام کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا وہ جگیر ان کی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جناب سیدہ کا مطالبہ معاذ اللہ غلط تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت تطہیر کا اعلان معاذ اللہ غلط تھا۔ اگر آیت تطہیر کا اعلان غلط تھا تو قرآن میں اگر ایک آیت معاذ اللہ غلط سمجھیں گے تو قرآن کی صداقت میں مسئلہ آ جائے گا۔ اگر قرآن کی صداقت میں مسئلہ آیا تو اسلام کی طہارت میں مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اصل میں بی بی کی صداقت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار۔ اگر آپ اس ایک این کو نیچے سے کھینچ لیں گے تو پوری کی پوری مذہب کی دیوار گر جائے گی۔ بے شک۔ لہذا اس مسئلے کو، اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی، اس سے چشم پوشی نہیں ہو سکتی، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی۔ ہمیں اس حقیقت کا باہر صورت سامنا کرنا ہے۔ تو مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، اور خصوصاً اس وقت اس مسئلے کو جان بوجھ کے اس لیے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ بحث کا دروازہ بند ہو جائے، اس میں ریسرچ کا دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن ہم جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں باقی ہیں، جناب سیدہ کے مقدمے کو خاموش نہیں ہونے دیں گے، جیو اللہ جیو، اسے تاریخ کے اندھے کنویں میں نہیں گرنے دیں گے۔ آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، لوگوں کی توجہات مبذول ہوتی رہیں گی۔ آئیے ہم جناب سیدہ کی، شہزادی کونین کی تائید و نصرت کے ساتھ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج سب سے پہلے ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ آخر یہ جاگیر جو تھی یہ تھی کیا۔ میں کوشش کروں گا دوران گفتگو تمام تر کی ہوئی گفتگو کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جا سکے، تاکہ اگر بعد میں بھی اس مجلس کو، آج کی اس گفتگو کو، ہمارے اس لائیو سیشن کو جب تک دیکھا جائے، ہم زندہ رہیں نہ رہیں، جب تک دیکھا جائے تو حقیقت کے متلاشی جو ہیں وہ انہیں صرف گفتگو سمجھ کے نہ سنیں، مکمل حوالہ جات کے ساتھ اسے ایک تاریخی دستاویز سمجھ کے اور اس سے ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سمجھ کے ہم اسے ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ فدق جو تھا یہ کیا تھا۔ فدق ایک علاقہ تھا جناب نوح کے پڑپوتے، جناب نوح کی نسل سے ایک شخصیت جو جناب حام کی اولاد میں ان کا تعلق تھا، ان کا نام فدق تھا۔ انہوں نے اس جگہ کو آ کے آباد کیا اور اس جگہ کو رہنے کے قابل بنایا، اور انہی کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام فدق پڑ گیا، کیونکہ ان کا اپنا نام فدق تھا، انہوں نے اس جاگیر کو آباد کیا تھا، تو ان کی نام کی وجہ سے اس کی نسبت فدق ہو گئی۔ اب میں حوالہ جات دے رہا ہوں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب معجم البلدان، اس کی جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 238 یعنی کہ 238۔ اہل سنت کی دوسری معتبر کتاب تاریخ الخمیس، صفحہ نمبر 88 اور اہل سنت کی معتبر کتاب وفاء الوفا۔ ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے حوالہ جات اور اس کے پیج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا۔ فدق ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے، میں بالکل وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو کتب میں لکھی ہوئی، 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ اس میں چشمے اور بہت سے کھجوروں کے باغ تھے۔ یہ قابل سماعت ہے اور یہ قابل غور بات ہے کہ اس فدق کے ساتھ ایک لفظ عام استعمال کر دیا جاتا ہے، باغ فدق۔ باغ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، باغ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ فارسی ترکیب تو ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ لفظ باغ استعمال کیا جائے، یہ عربی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس کا حدود اربع چھوٹا کرنے کے لیے جب اس کے لیے لفظ باغ استعمال کر دیا جاتا ہے تو اکثر احباب کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا کوئی کھجوروں کا باغ تھا، جبکہ میں نے 3 حوالے دیے تینوں اہل سنت کتابوں کے، اور تینوں حوالوں میں لکھا ہے کہ فدق ایک باغ نہیں، ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ اور اگلی لائن سنیے گا، اس میں چشمے اور بہت سے کھجوروں کے باغ تھے۔ یعنی یہ خود باغ نہیں تھا، اس کے اندر بہت سے باغات تھے۔ اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہی فدق ہے
جس کے متعلق جناب سیدہ نے ابو بکر سے فرمایا تھا یہ فدق رسول اللہ نے میرے باپ نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ اب اگر یہ سوال اٹھے گا کہ فدق ایک گاؤں تھا جس میں چند کھجوریں تھیں تو وہ شہر کیسے بن گیا، تو اہل سنت کی معتبر کتاب دائرۃ المعارف صفحہ نمبر اس کا 135 135 والیوم اس کا 7 طبع مصر، اس میں لکھا ہے کہ فدق علاقہ خیبر کے ایک قریہ کا نام تھا، یعنی کہ ایک شہر کا نام تھا جسے فدق کہا جاتا تھا۔ اب فدق کی وجہ تسمیہ جو میں نے اس سے پہلے بیان کی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام مجالس میں اور ان تمام سیشنز میں ہونے والی گفتگو کو ہم حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ تو یہ فدق نام کیوں پڑا تھا، پھر اہل سنت کی معتبر کتاب معجم البلدان اور اہل سنت کی کتاب وفاء الوفا، اس میں لکھا ہے کہ اس شہر کا نام فدق اس لیے تھا کہ حام کا بیٹا فدق اس جگہ پہ پہلے اترا تھا اور اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام فدق پڑا تھا۔ جناب حام کی اولاد میں سے ایک شخصیت نے اسے آباد کیا، اس میں مختلف نخلستان یعنی کہ کھجوروں کے باغ تھے، اس میں چشمے تھے۔ اب اس کی مالیت کتنی تھی، اس کی ویلیو کتنی تھی، اگر ہم تاریخ سے پوچھیں کہ فدق جو جاگیر اور پراپرٹی تھی اس کی مالیت کتنی تھی، تو مورخین نے، یعنی کہ مورخ، یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ مورخ ہمیشہ ہر دور کا میڈیا، ہر دور کی گورنمنٹ کا پابند ہوتا ہے، چاہے ہم آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ آواز اٹھائیں کہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں پہ گفتگو کرنے کی آزادی ہے، لیکن یہ بات آپ کہیں نہ کہیں ضرور تسلیم کریں گے کہ ہر دور میں، ہر دور کی حکومت، ہر دور کی گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو اپنا پابند رکھے، اور جتنے بڑے بڑے میڈیا گروپس ہوتے ہیں یہ حکومتوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کا میڈیا گورنمنٹ اپنے انڈر رکھنے کی کوشش کرے اور بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے مورخین کو بادشاہوں کے درباروں سے وظیفے نہ ملتے؟ مورخین کو درباروں سے وظائف ملتے تھے، مورخین کو بادشاہ نوازتے تھے، ان کو جاگیریں دی جاتی تھیں، ان کو درہم و دینار دیے جاتے تھے، اور بادشاہ اپنی مرضی کی تاریخ مرتب کرواتے تھے۔ جب بادشاہ اپنی مرضی کی تاریخ مرتب کرواتے تھے تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اہل بیت علیہم السلام کو حکومت ملی کب تھی؟ جب خاندان رسول کو حکومت ہی نہیں ملی، اور حکومت ہر دور میں خاندان رسول کے مخالفت میں رہی، تو آپ یہاں سے تاریخ کا اندازہ کر لیں کہ جب مورخ ہی مخالف کے انڈر رہا تو پھر اس نے تاریخ کیسی مرتب کی ہوگی۔ لیکن یہ ہے مذہب آل محمد کی حقانیت کہ دشمن کے قلم سے بھی فضائل سینہ پھاڑ کے باہر نکلے۔ قلم بے شک دشمن کا تھا، لیکن انہیں خبر تھی کہ فضیلتیں اگر کسی گھر کا احاطہ کرتی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اب اتنے دشمنی ہونے کے باوجود ہمیں اس کی مالیت کا اندازہ کرنا، لیکن پھر بھی ہمیں تاریخ سے روایات مل گئیں۔ اہل سنت کی معتبر کتاب سنن ابی داؤد جو ان کی سیاہ میں شامل ہے، اس کا صفحہ نمبر 144 144، اس میں لکھا ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنا تو فدق کی زمین کے غلہ کی آمدن 40,000 دینار تھی۔ ہمیں سنن سے یہ روایت مل گئی کہ فدق کی مالیت کتنی تھی۔ اب اہل سنت کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید صفحہ نمبر 108 پیج 108، اس میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو فدق سے نکال دیا اور ان کے حصہ کی زمین کے بما کھجوروں کی جب قیمت لگائی گئی تو 50,000 درہم پڑی۔ جس وقت یہودیوں کو نکالا تھا اس وقت شرح ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ ان کی جو مالیت کھجوروں کی، صرف جو کھجوروں کی مالیت تھی وہ 50,000 درہم پڑی۔ پھر اہل سنت کی اسی کتاب شرح ابن ابی الحدید کے صفحہ نمبر 108 میں ہی اس کو آگے بڑھایا گیا کہ فدق میں 11 درخت خرما کے یعنی کہ کھجوروں کے ایسے تھے جنہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا۔ اب میں نے شرح ابن ابی الحدید سے یہ روایت پڑھی،
شرح ابن ابی الحدید کہہ رہی ہے کہ رسالت مآب نے اس میں 11 درخت اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے. اگر یہ جاگیر رسول کی تھی تو رسول نے بوئے تھے، یعنی کہ یہ جاگیر رسول کے تصرف میں تھی. رسالت مآب اس میں اپنا تصرف رکھتے تھے تو رسالت مآب اس میں 11 درخت ایسے بوئے جو اپنے ہاتھوں سے بوئے، اور ان کے پھلوں کو اولاد فاطمہ حاجیوں کے لیے تحفتاً پیش کرتی تھی. یعنی کہ رسالت مآب کے وہ ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت، ان کی جو کھجوریں تھیں وہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے نہیں جاتی تھی، بلکہ ان کی کھجوروں کو سنبھال لیا جاتا تھا. جب حجاج کرام آتے تھے تو اولاد فاطمہ ان حجاج کرام کو تحفتاً پیش کرتی تھی. کیوں پیش کرتی تھی؟ اس لیے پیش کرتی تھی کہ یہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے بوئے، اور اگر یہ مارکیٹ میں سیل ہوں گی تو پھر کوئی بھی نجس ہاتھ اس کھجور کو نہ چھو لے جس کو رسالت مآب نے بویا ہو. کیا کہنے پروردگار تیرے انتظام کے کہ جس کھجور کے درخت کو رسول بو دے اس کو نجس ہاتھ اللہ برداشت نہیں کرتا، تو اس رسول کی اہل بیت میں کسی ایسے کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ سبحان. یعنی کہ رسول پاک کے ہاتھ کی لگی ہوئی کھجوروں کو مس کرنے کے لیے بھی حاجی ہونا ضروری ہوتا. میں اور جملہ اچھا کہہ دیتا ہوں کہ جو ہاتھ حجر اسود کو چھوتے تھے وہی ہاتھ رسول کے ہاتھ کی لگی ہوئی کھجوروں کو چھوتے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی علی علی. اب یہ میں نے فدق کا رقبہ پڑھا، اس کی مالیت پڑھی. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ فدق جو تھا یہ کب اور کہاں اور کیسے رسول کو ملا. ہمارے ہاں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو برادران اہل سنت کی کتابوں سے پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنا کم ہو سکے اتنا ہم مکتب تشیع کی کسی کتاب کا حوالہ دیں، تاکہ ہمارا یہ دعویٰ، اور یہ ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو اپنے موقف کو آپ اپنے مخالف کی کتاب سے ثابت کریں. یہ علم مناظرہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، تو ہم اپنے موقف کو اپنے برادران کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں. اب یہ اہل سنت کے ہاں لکھا ہے کہ یہ رسول کے پاس کیسے آیا تھا. اہل سنت کی معتبر کتاب فتح البلدان، اس کا پیج نمبر ہے 42 طبع مصر. ابی الحسن بلازری کی اہل سنت کی معتبر کتاب معجم البلدان، اس کا صفحہ نمبر 139 139 والیوم نمبر 14 طبع بیروت. یقوت حموی بغدادی کی کتاب اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ تبری، صفحہ نمبر اس کا 1583 والیوم اس کا 3 ذکر غزوہ خیبر مؤلف ابی جعفر تبری. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ کامل، صفحہ نمبر 108 مؤلف ابن عسیر. اہل سنت کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید، صفحہ نمبر 108. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ الخمیس، صفحہ نمبر 58 ذکر فدق شیخ حسین دیار بکری. میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، ان کا متوفہ ہونا نہیں پڑ رہا تاکہ گفتگو ہم کم وقت میں زیادہ کر سکیں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ 6 حوالہ جات دیے، 6 حوالے مستند ترین اہل سنت کتابوں کے ہیں. ان کے ہاں جو روایت پائی جاتی ہے وہ یہ روایت ہے جو ان ساری کتابوں میں ایک ہی عنوان کے ساتھ اور ایک ہی متن کے ساتھ نقل ہے. اسے میں دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے تو محیصہ ابن مسعود انصاری کو دعوت اسلام کی خاطر اہل فدق کے پاس بھیجا. اہل فدق کا سردار اس وقت یوشع بن نون یہودی تھا. اسلام قبول کرنے سے اہل فدق نے انکار کیا اور علاقہ فدق کی آدھی زمین دینے کی پیشکش کی. نبی نے آدھی زمین لے کر ان کو وہاں رہنے دیا. آدھا فدق رسول کی ملکیت تھا کیونکہ اس کو حاصل کرنے پر مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے. یہ وہ موقف ہے جو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے جس صحابی کا نام لکھا ہے محیصہ ابن مسعود کہ رسالت مآب نے انہیں بھیجا تھا. لیکن
مکتب جعفریہ میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح ہو چکا تھا تو خیبر فتح ہونے کے بعد جو فدق کے یہودی تھے جو خیبر سے نکلے تھے یہ فدق کے اطراف میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اسلام کے خلاف مختلف سازشیں کرنی شروع کر دیں، اسلام کے خلاف لوگوں کے لیے مختلف طریقے سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ رسالت مآب کو خبر ملی تو رسالت مآب نے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فاتح مرد میدان، جو ہر میدان میں جاتے تھے، جو بدر اور احد کے فاتح تھے، جو خیبر اور خندق کے فاتح تھے، اس کل ایمان کو رسالت مآب نے اپنے اور اللہ کی جانب سے صاحب اختیار مقرر کر کے اہلیان فدق یہودیوں کی جانب بھیجا۔ سفیر توحید اور سفیر رسالت حضرت امیر المومنین نے جا کے اللہ اور رسول کا پیغام فدق یہودیوں کو سنایا اور فدق یہودیوں کو اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ فدق یہودیوں نے مولا امیر المومنین سے معافی کے طلبگار ہوئے اور ان کے وہ سکنی مکانات جن پہ وہ رہتے تھے اس کے علاوہ جتنی جاگیر فدق تھی انہوں نے لکھ کے مولا امیر المومنین کے حوالے کی کہ یہ ہم ساری کی ساری جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے۔ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، لیکن جن کے حوالہ جات دیے وہ موقف اہل سنت کا ہے۔ اب جب رسالت مآب کو دے دی تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ تو شرعی حیثیت کے لیے جو بحث علماء نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے اور لا آف اسلام ہے کہ وہ جاگیر جس کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ علاقہ جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین اپنے لشکر کے گھوڑوں کو دوڑائیں اور اپنے روب اور جنگ کے ساتھ وہ علاقہ فتح کریں تو اس علاقے میں سے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے اور باقی ان مجاہدین کا حق ہوتا ہے جنہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائے یا اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہو یا خون بہایا ہو، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں، نہ لشکر لے کے گئے ہوں، نہ پسینہ اور خون بہایا ہو، یہ صرف روب اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو مل جائے تو اس مال کو مال غنیمت نہیں کہتے، اس مال کو مال فے کہتے، وہ مال فے کہلاتا ہے۔ بہت خوب، پھر سمجھیے گا، مال غنیمت وہ مال جس کے لیے میدان جنگ میں گھوڑے دوڑائے ہوں، لشکر لے کے گئے ہوں، اور وہ مال جو صرف روب اسلام کی وجہ سے اسلام کے حصے میں آ جائے، جس کے لیے کوئی جنگ نہ ہوئی ہو، کوئی زخمی نہ ہوا ہو، کوئی خون پسینہ نہ بہا ہو، اسے مال فے کہتے۔ اب یہ جو فدق جاگیر ہے اس کے لیے مجھے اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملا کہ رسالت مآب نے کوئی لشکر بھیجا ہو، یہاں کوئی جنگ ہوئی ہو، یہودیوں کے ساتھ کسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن یہاں پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک صحابی ابن مسعود گیا تھا اور ہماری مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا امیر المومنین گئے تھے، تو یہ جو جاگیر ملی تھی یہ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے ملی تھی، تو اب اس میں مال غنیمت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ہم اسے مال فے کہیں کیونکہ یہ روب اسلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اب اگر یہ مال فے تھا تو مال فے کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ تو سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ ولرسولہ وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ وہ مال جو اللہ، جو مال فے ہوتا ہے جب وہ دلواتا ہے تو وہ رسول کے لیے ہوتا ہے، فللہ ولرسول، وہ صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے،
اور ان کے یتیموں اور ان کے مساکین اور ان کے مسافروں کے لیے۔ اب اہل سنت کی معتبر کتاب کا حوالہ تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، فتوحات الہی، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، ان تمام تفاسیر میں نقل کیا ہے کہ سورہ مبارکہ حشر کی اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت فدق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ علاقہ بغیر جنگ کے حضور کے ہاتھ آیا۔ امام فخر الدین رازی اہل سنت کے تفسیر کے امام جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا نزول جگیر فدق کے لیے تھا۔ اب یہ بھی طے ہو گیا کہ قرآن کی آیت جو ہے اس نے بھی مال فے کو بتا دیا کہ یہ مال فے جو تھا یہ فدق کی جگیر کے لیے باقاعدہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت آئی کہ یہ اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربہ کا اور ان کے یتیموں اور ان کے مساکین اور ان کے مسافروں کے لیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فدق جو تھا یہ یہودیوں کی ملکیت تھا، انہوں نے روب اسلام کی وجہ سے رسول کو دے دیا اور یہ مال فے کہلوایا، تو اگر یہ مال فے رسول کے پاس آ گیا تھا تو اس کا مطالبہ جناب سیدہ نے کیوں کیا؟ یہ بی بی کی ملکیت کیسے بنا؟ اب اگر اس جگیر کے تنہا رسول مالک تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو جناب سیدہ کے حوالے کیسے کر دیا؟ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی طرف جانا پڑے گا کہ خدا نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرا حبیب اپنے قربا کو یا اپنے قریبی کو اس کا حق دے۔ جی سبحان اللہ۔ جو ہی یہ آیت آئی تو اس آیت کے آتے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین وحی حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ خدا سے پوچھ کس کو حق دوں؟ تو جناب جبریل امین نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کا حق دوں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ موقف آپ نے کہاں سے لیا؟ اب پھر حوالہ جات کو نوٹ فرمائیے گا، اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر در منصور، اس کا پیج 177 صفحہ نمبر 177، اہل سنت کی معتبر کتاب کنز الاعمال، اس کا پیج نمبر 158، جلد نمبر اس کی 2 ہے، مطبع حیدرآباد دکن، اہل سنت کی معتبر کتاب لباب النقول، اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر مظہری اور اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر روح المعانی، اور اہل سنت کی آخری کتاب ینابی المودت شیخ سلیمان قندوزی، صفحہ نمبر اس کا 119۔ ابھی سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ذوی القربہ اتری تو نبی نے جناب فاطمہ کو بلایا اور فدق کی زمین ان کو لکھ کر دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام تفاسیر کا تفصیل سے ذکر کیا جس میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یوں ہی یہ آیت آئی تو ذی القربہ سے مراد جناب سیدہ ٹھہری اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ یہ تو میں نے تفاسیر کے حوالے دیے تھے، اہل سنت کی معتبر کتاب میرے سامنے ہے روضۃ الصفا، اور اہل سنت کی معتبر کتاب میرے سامنے ہے معارج النبوت۔ ان دونوں کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جبریل نے رسول کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ حکم خدا ہے کہ آپ ذوی القربہ کا حق ان کو دیں، تو جناب نے فرمایا ذوی القربہ سے مراد کون ہے اور حق سے مراد کیا ہے؟ تو جناب جبریل نے عرض کی ذوی القربہ سے مراد فاطمہ الزہرا ہے اور حق سے مراد جگیر فدق ہے۔ نبی نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدق دے کر ایک تحریر لکھ دی۔ یہ وہی تحریر تھی جو نبی کی وفات کے بعد جناب سیدہ نے دربار میں پیش کی تھی۔ اب
بات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان انداز سے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ہم حقیقت کے اس جنگل میں ان تلخ اور خاردار رستوں سے ہوتے ہوئے ہم ارباب عقل و دانش کو ان حقائق تک لے جائیں جہاں تک مورخ ان کا سفر کروانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو عوام سے دور ہے، جو خواص تک محدود ہے۔ اس لیے تو کسی کو بھی جب آپ متوجہ کرتے ہیں اس موضوع کی جانب تو وہ فوراً کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا تو ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے نا۔ تو صاحبان، آپ کا پہلا سوال جو تھا اس کا جواب میں دوں، یہ لکھا ہے، بتاتے نا۔ یہ سوال مجھ سے کرنے والا نہیں، یہ سوال آپ کا ان سے کرنے والا۔ ہمارا کام ہے آپ کو یہ نشاندہی کرنی کہ مال مسروقہ پڑا کہاں پہ ہے۔ ہم آپ کو چوری شدہ مال تک پہنچائیں گے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، یہ مال آپ کے گھر سے کس نے چرایا یہ پتہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت خوب۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو وہ آپ کا مال، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، ہم آپ کو اس مال تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے وہ حقائق جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں، یہ وہ حقائق جن سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اتنے سالوں سے صرف ایک رٹ لگا کے کہ معاذ اللہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، انہیں قتل کر دو، ان کے گھروں میں نہ جاؤ، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ آپ کو ہم سے دور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے بچے ان نوجوانوں کے قریب بیٹھ گئے، ان کی محافل اور مجالس میں چلے گئے، ان کے علماء کے قریب بیٹھ گئے، تو کہیں ان کو وہ چوری شدہ مال کا پتہ نہ چل جائے جو ہم نے اپنی نگرانی میں چوری کروایا۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار۔ اللہ، اب آپ کو پتہ چلا کہ فدق جگیر کیا تھی، فدق کا حدود اربا کیا تھا، فدق کی مالیت کتنی تھی، فدق کہاں سے آیا تھا، رسول تک کیسے پہنچا، اور رسول نے اپنی بیٹی کو بحیثیت باپ نہیں، بحیثیت رسول دیا۔ یہ وہ نبی ہے جو حکم خدا کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ یہاں ایک باپ فرط جذبات سے یا محبت میں بیٹی کو تحفہ نہیں دے رہا، حکم خدا کے تحت ذوال قربا کو ان کا حق دے رہا ہے۔ جیو علامہ جیو، سبحان اللہ۔ فدق حق سیدہ ہے جو اللہ نے رسول کے ذریعے جناب سیدہ کو دیا۔ تو اب اگر کوئی بی بی کو ان کے حق سے محروم کرے گا تو وہ بی بی کا حق بی بی کو اللہ نے دیا تھا، اور اللہ جو حق دے وہ اللہ واپس لے سکتا ہے، بندے واپس نہیں لے سکتے۔ جیو علامہ جیو، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے فدق کو جناب سیدہ کی ملکیت سے نکالنا ہے تو آپ کو قرآن کی نص دینی پڑے گی، آپ کو قرآن کی آیت پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ خدا نے آیت کے ذریعے حکم دے کے، میں نے آپ کے سامنے آپ کی تفاسیر پڑھی ہیں، ان تفسیروں میں لکھا ہے خدا نے حکم دے کے فدق جناب سیدہ کو دلوایا تھا۔ تو اگر آپ نے جناب سیدہ سے واپس لینا ہے تو آپ کو شخصیت کو نہیں لے کے آنا پڑے گا، آپ کو آیت کے مقابلے پہ آیت کو لے کے آنا پڑے گا۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، اس آیت کے بعد ایک نیا حکم آ گیا تھا اور اس میں خدا نے کہا تھا کہ سیدہ سے یہ فدق واپس لے لو۔ آپ کو آیت کے مقابلے پہ آیت پیش کرنی پڑے گی۔ اب یہ جو تحریر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک شہزادی کے نام نامی کے لکھی، وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر بھی ہم آپ کو آپ کی کتاب سے دکھائیں، ہم آپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکیں گے، ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے آپ کا مذہب سنائیں گے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے فتاوی عزیزی، پیج نمبر ہے اس کا 65، مطبوعہ کراچی۔ یہ جو تحریر تھی وہ تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی، اس کتاب میں لکھا فتاوی عزیزی میں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف نے اس شہر فدق کی زمین جس کی حدود معلوم ہے
اپنی بیٹی فاطمہ پر وقف کیا اور ان کے بعد ان کی اولاد پر وقف کیا. جو اس کے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا تو اس غصب کا گناہ اسی پر ہے. اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. تو ارباب عقل و دانش ہم نے اہل سنت برادران کی 10 کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی بیٹی کو بحکم خدا عطا کیا تھا، اور بی بی کا اس فدق پہ مالکانہ حق تھا، ملکیتی حقوق تھے بی بی کے. بی بی کو یہ باپ کی طرف سے ملا تھا، اور بحیثیت باپ نہیں، بحیثیت رسول ملا تھا، اور رسول نے بھی ذاتی نہیں، حکم پروردگار کے تحت دیا تھا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جاگیر اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں سیدہ کو دے دی. اب کچھ سوالات ہیں جو میں ہلکے پھلکے انداز میں کرنا چاہوں گا. اگر رسالت مآب نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو، کیونکہ آپ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ رسالت مآب نے زندگی میں تحریر لکھ کے دی تھی، اور وہ فتاوی عزیزی میں وہ تحریر بھی موجود ہے. اگر رسول نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو تحریر لکھ کے دے دی تھی اور اس پہ امت کا حق تھا، تو کسی نے رسول کو زندگی میں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے امت کا حق بیٹی کو کیوں دیا؟ کیا بات. رسالت مآب کی زندگی میں کوئی سوال نہیں اٹھا. پھر جب جناب سیدہ سے یہ جاگیر واپس لی جاتی ہے تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے. تو جس وقت رسول نے یہ حدیث کہی تھی اس وقت کسی نے اٹھ کے سوال کیوں نہیں کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم وارث بناتے نہیں اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو تحریر لکھ کے دے رہے ہیں؟ تو یہ رسالت مآب کی زندگی میں خیبر کے مال سے جب یہ بی بی کو ملا تو رسالت مآب نے اپنی زندگی میں بیٹی کو لکھ کے دے دیا. یہ 2 یا 2.5 سال جو ہیں وہ خیبر کے بعد رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ ہے، تو یہ جناب سیدہ کی ملکیت رہا. تو اگر یہ بی بی کی ملکیت رہا تو اتنا عرصہ کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ امت کا حق تھا تو معاذ اللہ نبی نے امت کا حق اتنی دیر اپنے تصرف میں کیوں رکھا؟ جبکہ یہ رسول وہ رسول ہے کہ بحرین سے مال خراج آتا ہے، رات کی تاریکی میں صحابہ کے خبر دیتے ہیں رسول کو حجرے میں کہ بحرین سے مال خراج آ گیا ہے. رسالت مآب کہتے ہیں کہ مسجد میں آؤ. رسالت مآب اپنے گھر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ مجھے مستحقین کی وہ فہرست مہیا کی جائے جس میں مستحقین کے نام ہیں. وہ جب فہرست رسول کو دی جاتی ہے تو رسالت مآب کہتے ہیں کہ یہ فلاں مال جو ہے فلاں مستحق کے گھر پہنچاؤ، یہ فلاں بیوہ کو دے کے آؤ، یہ فلاں مسکین کو دے کے آؤ، یہ فلاں یتیم کو دے کے آؤ. تو صحابہ اکرام آگے سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ہم اس مال کو رکھیں گے اور پھر جیسے آپ حکم کر رہے ہیں ویسے تقسیم کر دیں گے. تو یہ رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں کیوں پہنچایا جائے؟ تو رسالت مآب نے کہا کیا تم میں سے کوئی صحابی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آج کی رات میں زندہ رہوں گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ضمانت تو بغیر اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. تو فرمایا جب تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے تو میں اتنے غریبوں اور مساکین کا حق اپنی گردن میں رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ تو میرا سوال ہے کہ جو رسول امت کا حق ایک رات اپنی گردن پہ نہیں رکھتا تھا اس نے فدق اتنا عرصہ اپنے پاس کیوں رکھا؟ سبحان اللہ. جیو قبلہ. بہت خوب. یہ فدق کیوں رسول کے تصرف؟ اس میں اگر امت کا حق تھا تو مجھے رسول کی زندگی میں اس کو تقسیم ہوتا ہوا دکھائیں کہ امت پہ تقسیم. تو صاحبان یہ شب شہادت ہے بی بی کی. مسلمانان عالم جہاں جہاں سنا جائے گا، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے یا جہاں جہاں دیکھا جائے گا، چاہے وہ ناقدین ہوں، چاہے وہ معترضین ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے اپنی دشمنی دلوں میں رکھتے ہوں یا زبان میں رکھتے ہوں، لیکن حقیقت سے دور نہیں ہو سکتے. آپ رات کی تاریکی میں بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا کہ مر جانا ہے، قبر کی 4 دیواریں ہیں، موت کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
تو آپ بتائیں کہ آپ اس چند روزہ زندگی کے لیے رسالت ماپ کی اولاد کی مخالفت کیسے لے رہے ہیں؟ لعنت پیش. آپ کیسے قیامت والے دن رسول کا سامنا کریں گے؟ آپ کیسے قیامت والے دن رسول سے شفاعت کے طلبگار بنیں کہ جب آپ نے رسول ہی کی بیٹی کے حق میں دنیا میں گواہی نہ دی؟